آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا میلہ سجنے کو تیار، ایک دن سے بھی کم انتظار، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا۔ افتتاحی میچ میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کل کراچی میں میدان میں اتریں گی۔ کیوی اسکواڈ میں ایک تبدیلی، لوکی فرگوسن کے انجرڈ ہونے پر کائل جیمیسن نیوزی لینڈ ٹیم میں شامل۔ انگلش کرکٹ ٹیم بھی پاکستان پہنچ گئی۔ انگلینڈ کی ٹیم 22 فروری کو روایتی حریف آسٹریلیا کے خلاف لاہور میں مد مقابل ہوگی۔ پاک بھارت ٹاکرا 23 فروری کو دبئی میں ہوگا۔ چیمپئنز ٹرافی 2025 کا نیا پرومو جاری کر دیا گیا۔ حارث رؤف مکمل فٹ ہیں۔ کپتان قومی کرکٹ ٹیم محمد رضوان کہتے ہیں اوپننگ کے لیے بابر اعظم سب سے مضبوط کھلاڑی ہیں۔ ٹیم چیمپئنز ٹرافی میں کامیابی کے لیے پرعزم۔ ٹیم کی مشترکہ کوششوں سے کامیابی ملی تو خوشی ہوتی ہے۔ کپتان محمد رضوان نے کہا 29 سال بعد آئی سی سی کا ایونٹ ہمارے پاس آیا، قوم کو انجوائے کرنا چاہیے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل۔ کل افتتاحی تقریب میں پاک فضائیہ کے طیارے فلائی پاسٹ کریں گے۔ کراچی ایئرپورٹ کو 1 گھنٹے کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ۔ کل دوپہر ایئرپورٹ 1:30 سے 2:30 بجے تک بند رہے گا۔ سول ایویشن حکام نے ایئر لائنز نے انتظامیہ کو آگاہ کر دیا۔ چیمپئنز ٹرافی کا بخار پورا 104، ایونٹ قریب، شائقین کا جوش بے شمار۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی شروع ہونے میں صرف کچھ گھنٹے باقی۔ کراچی اور لاہور میں خیر مقدمی بینرز اور ہورڈنگز آویزاں۔ غیر ملکی مہمان بھی کل کے افتتاحی میچ کے لیے موجود۔ سیکیورٹی ہائی الرٹ، غیر ملکی ٹیموں کو اسٹیٹ سیکیورٹی فراہم کی گئی۔ دیکھ رہے ہیں چیمپئنز ٹرافی ہنگامہ، ہمیں جوائن کیا ہے ثقلین مشتاق نے، انضمام الحق نے، اور بہت ہی انٹرسٹنگ باتیں ہو رہی ہیں۔ کل سے چیمپئنز ٹرافی کا آغاز ہو رہا ہے 29 سال کے بعد۔ ایک ٹیم وننگ کے طور پہ اگر جس ٹائم انٹر ہوتی ہے تو اس کی باڈی لینگویج ساری چیزیں بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ ایک آپ 2 میچز اسی ٹیم سے پچھلے ایک ویک میں ہارے ہوئے ہو تو اس کا ایفیکٹ ضرور آتا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کا جنون عروج پر، اسپیشل ایونٹ کے لیے اسپیشل ٹرانسمیشن صرف 24 نیوز پر۔ سابق سپنر ثقلین مشتاق، سابق کپتان انضمام الحق کا کل کے پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ فتنہ الخوارج افغانستان سے پاکستان کی سرزمین پر کارروائیاں کر رہے ہیں۔ او آئی سی اجلاس سے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا خطاب، کہا افغانستان سے مسلسل پاکستان میں دراندازی ہو رہی ہے۔ افغان حکومت اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال سے روکے۔ اسرائیل جنگ بندی معاہدے کو یقینی بنائے۔ غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ مزید کہا پاکستان میں اقتصادی اعشاریے بہتر ہو رہے ہیں۔ پاکستانی معیشت کی بہتری کا اعتراف دنیا کر رہی ہے۔ پاکستان خطے میں اپنی بقا کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ تقسیم کے بجائے فاصلے کم کرنا چاہتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا جرمن ٹی وی کو انٹرویو، کہا کچھ ممالک امریکہ چین مسابقت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پاکستان امریکہ اور چین کے درمیان پل کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ ٹرمپ ڈیل کرنا جانتے ہیں۔ پاکستان امریکی صدر کو معاملات کے حل کے لیے انگیج کر سکتا ہے۔ بھارت کو چین کے مقابلے میں لانے سے خطے میں طاقت کا توازن بگڑے گا۔ بھارت سے تجارت اور مذاکرات کی بحالی میں امریکہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ معیشت بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ پالیسی ریٹ میں کمی سے کاروباری برادری کا اعتماد بڑھا ہے۔ نواز شریف کہتے ہیں سخت معاشی حالات کے بعد مہنگائی میں کمی ہوئی۔ مہنگائی میں مزید کمی سے عوام کو مزید ریلیف ملے گا۔ وقت نے ثابت کیا مخالفین کو بغض، حسد، گالم گلوچ کے سوا کچھ نہیں آتا۔ ترقی کا تسلسل نہ ٹوٹتا تو ملک کہیں آگے ہوتا۔ عوام کو تکلیفیں نہ جھیلنا پڑتی۔ میاں نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے ارکان پنجاب اسمبلی کی ملاقات۔ آئندہ 3 سے 5 سال میں برآمدات کو 30 ارب سے بڑھا کر 60 ارب ڈالر تک لے جانا چاہتے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں گزشتہ 12 سے 14 ماہ میں معیشت کی بہتری کے لیے اہم پیش رفت ہوئی۔ حکومت نے مہنگائی اور شرح سود میں کمی کے لیے اہم فیصلے کیے۔ حکومت نے زر مبادلہ کے ذخائر کو مستحکم کیا۔ نجکاری کے عمل کو مزید تیز کریں گے۔ سرکاری اداروں میں اصلاحات کا عمل جاری رکھیں گے۔
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی لاہور میں شہید لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف کی رہائش گاہ آمد. محسن نقوی کی شہید کے والد، بھائی اور اہل خانہ سے ملاقات. سوگواران اور خاندان سے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار. شہید کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی. شہید لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا شہداء وطن اور قوم کا فخر ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا شہید کے بلند حوصلے والد کو دیکھ کر ہمارا عزم مزید مضبوط ہوا ہے. انسانی اسمگلرز کے ساتھ ملی بھگت میں ایف آئی اے افسران کے بھی ملوث ہونے کا انکشاف. 3 برسوں میں 51 ایف آئی اے افسران انسانی اسمگلرز کے ساتھ ملوث پائے گئے. انسانی اسمگلنگ میں ملوث سزا یافتہ افسران کی تعداد سینٹ میں پیش رپورٹ میں بتایا گیا. 2022 میں 6 ایف آئی اے افسران کو نوکریوں سے برطرف کیا گیا. 2023 میں ملوث 4 افسران کو نوکریوں سے برطرف کیا گیا. بین الاقوامی اصولوں میں کہیں نہیں لکھا کہ سویلینز کا کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا. جسٹس نعیم اختر افغان کا سانحہ 9 مئی کے مجرموں کے وکیل سے استفسار. فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کا کیس سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے. کوئی ملک اگر بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو تو کیا ہوگا؟ اگر بین الاقوامی اصولوں پر عمل نہ کیا جائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جواب میں وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا ہزاروں افراد کا ٹرائل ATC میں ہو سکتا ہے تو ان 105 کا کیوں نہیں؟ سینٹ اجلاس میں پی ٹی آئی ارکان کا احتجاج. پی ٹی آئی سینیٹرز اون عباس، ہمایوں محمد، فلک ناز چترالی کی رکنیت معطل. تینوں کو ایوان سے نکالنے کا حکم. ممبران کی رکنیت موجودہ سیشن میں معطل رہے گی. سینٹ اجلاس جمعہ صبح 10:30 بجے تک ملتوی. مصطفیٰ عامر قتل کیس. سندھ ہائی کورٹ نے ٹرائل کو فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. عدالت نے ریمانڈ کی 4 درخواستیں منظور کر لیں. ملزم ارمغان کو ATC 2 کے جج کے سامنے پیش کرنے کا حکم. مقتول مصطفیٰ کی قبر کشائی کے لیے بورڈ تشکیل دے دیا گیا. کیس میں مرکزی ملزم ارمغان کا کہنا ہے وہ کسی کو نہیں جانتا، نہ کسی کو قتل کیا، صرف اس کو پھنسایا جا رہا ہے. کراچی میں جیل چرنگی کے قریب ڈمپر کی ٹکر سے شہری کے جاں بحق ہونے کا واقعہ. جاں بحق شخص کے بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج. مقدمہ نیو ٹاؤن تھانے میں قتل کی دفعہ کے تحت درج کیا گیا. حادثے کے بعد مشتعل افراد نے 5 واٹر ٹینکرز کو آگ لگا دی. پولیس نے ڈمپر کو تحویل میں لے لیا. واقعے میں ملوث ڈمپر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا. ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر. ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات میں ماہانہ 14% اور سالانہ 16% کا اضافہ. جنوری 2025 میں ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات $1.70 کروڑ پر جا پہنچی. رواں مالی سال کے 7 ماہ میں ٹیکسٹائل کی برآمدات میں 10.6% اضافہ ہوا. ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات $10.80 کروڑ تک جا پہنچی. پراپرٹی سیکٹر کو ٹیکس چھوٹ دینے کا معاملہ. ریئل اسٹیٹ سیکٹر نے پلاٹوں کی خرید و فروخت میں ایمنسٹی دینے کی مخالفت کر دی. وزیر اعظم کو کنسٹرکشن انڈسٹری کی پیش کی گئی تجاویز سامنے آ گئیں. ریئل اسٹیٹ سیکٹر نے وزارت خزانہ اور FBR کو تجاویز بھجوا دی. پہلی بار گھر، دکان اور دفتر کی خریداری پر پوچھ گچھ نہ کرنے کی تجویز. پہلے خریدار کو 5 کروڑ روپے تک کی پراپرٹی پر پوچھ گچھ نہ کرنے کی سفارش. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب میں ترقیاتی کاموں کی رفتار دگنا کرنے کا فیصلہ. پہلی بار آئندہ مالی سال کے لیے تمام محکموں کو جون تک PC1 مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا. وزیر اعلیٰ کی لاہور ڈیولپمنٹ کے لیے 40 ارب مکمل بجٹ جاری کرنے کی ہدایت. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی زیر صدارت ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ اجلاس. منصوبوں میں پیش رفت، فنڈز کے استعمال اور شفافیت کا جائزہ لیا گیا. طویل خشک سالی کے بعد کل سے ملک کے مختلف علاقوں میں بادل برسنے کو تیار. بارش برسانے والا سسٹم کل ملک میں داخل ہوگا. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کل سے بارشوں کا امکان. 19 سے 21 فروری تک بارشیں متوقع. گلگت بلتستان اور کشمیر میں وقفے سے پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی. گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بعض علاقوں میں آج بھی بارش متوقع. کراچی میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان.
امریکہ کی متعدد ریاستوں میں برف باری اور سیلاب، مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 14 ہو گئی، 40,000 سے زائد صارفین بجلی سے محروم۔ پینسلوینیا، ورجینیا اور میری لینڈ میں طوفان کا الرٹ جاری، ریاست مونٹانا میں پارہ -51 پر چلا گیا۔ کینیڈا میں شدید برفانی طوفان کے باعث 36 سینٹی میٹر برف پڑ چکی، نظام زندگی متاثر۔ برفانی طوفان میں مسافر طیارہ بھی حادثے کا شکار، 200 فلائٹس منسوخ، سرکاری دفاتر اور سکول غیر معینہ مدت تک بند کر دیے گئے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی ملاقات، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات بڑھانے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ یوکرین تنازع پر امریکہ روسی حکام کی کل ریاض میں ملاقات ہوگی۔ روس یوکرین جنگ کے خاتمے سمیت غزہ سے متعلق ٹرمپ کا منصوبہ ایجنڈے میں شامل۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کا دوسرا روز ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری۔ سیون میں جگہ جگہ لنگر و نیاز کا اہتمام، پانی کی سبیلیں بھی لگائی گئی ہیں۔ آج سندھ کے روایتی کھیل ملاکھڑے کے مقابلے ہوں گے، رات کو شہباز ادبی کانفرنس ہوگی، سندھ بھر میں کل چھٹی ہوگی۔